آج 6, 7, 8 شعبان پیر منگل بدھ کے دن ایک ایسا نایاب دن جس کا انتظار ہر کوئی بے صبری سے کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ آج خلوص دل کے ساتھ یہ خاص وظیفہ ایک مٹھی چینی پر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے سال کے دنوں کو رحمتوں اور آسانیوں سے بھر دے گا۔ یہ دن بار بار نہیں آتا۔ شعبان کا مہینہ اپنے اندر بے شمار برکتیں، معافیاں اور خوشیاں چھپائے ہوئے ہے، اور شعبان کے پہلے پیر منگل بدھ کی برکتیں اس میں 4 چاند لگا دیتی ہیں۔ آج جو شخص اس عمل کو خلوص سے پڑھے گا، اللہ اس کا رزق کھول دے گا اور زندگی کے ہر دن میں روشنی اور خوشحالی ڈال دے گا۔ جلدی کریں، یہ دن ہاتھ سے جانے نہ دیں، کیونکہ یہ دن اور یہ وقت آپ کی زندگی کے آنے والے سال کے لیے برکتوں اور رحمتوں کا خزانہ ثابت ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 6، 7، 8 شعبان پہلے پیر منگل بدھ کے دن ایک ایسا دن جس کا انتظار ہر سال دل بے صبری سے کرتا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ ایک مٹھی چینی پر یہ وظیفہ خلوص دل کے ساتھ بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے قرب میں اتنی نزدیکیاں عطا فرماتا ہے کہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور جسے اللہ اپنا دوست بنا لے دنیا کی تمام طاقتیں بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف چند منٹ نکال کر اسے پڑھ لے تو پورے سال کی خوشیاں، کامیابیاں، رزق اور برکتیں اس کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ شعبان کا مہینہ رحمت، مغفرت اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور شعبان کے پہلے پیر منگل بدھ کی برکتیں اسے اور بھی قیمتی اور خاص بنا دیتی ہیں۔ آج کا دن اللہ تعالیٰ کی قبولیت کی گھڑیاں لے کر آیا ہے، جو ہر دعا، ہر حاجت اور ہر نیکی کو اپنی روشنی میں سمیٹتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میں صدقہ اور خیرات زیادہ سے زیادہ کیا کرو، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور زندگی میں آسانیوں، برکتوں، رزق میں خیر لاتا ہے۔ آج اگر آپ اس وظیفے کو خلوص دل کے ساتھ پڑھیں تو نہ صرف آپ کی زندگی کے تمام مسائل حل ہوں گے، بلکہ آپ کے نصیب میں خوشیاں، سکون اور کامیابیاں بھی خود بخود آ جائیں گی۔ یہ لمحہ ہاتھ سے جانے نہ دیں، کیونکہ شعبان کے پہلے پیر منگل بدھ کی یہ برکتیں سال میں صرف ایک بار نصیب ہوتی ہیں۔ آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا، کیونکہ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے، آپ کے پورے سال کو روشن کر سکتا ہے اور آپ کی جھولی میں رزق و خوشحالی بھر سکتا ہے۔ بدقسمت ہے وہ شخص جو ان دنوں کو ضائع کرے۔ یاد رکھیے، شعبان کے پہلے پیر منگل بدھ کے دن نصیب لکھنے اور تقدیر بدلنے کے دن ہیں۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں دوبارہ سال کے کسی اور دن نصیب نہیں ہوتی۔ تو چند منٹ نکالیں، دل سے پڑھیں اور اپنی زندگی میں خوشیوں، آسانیوں اور کامیابیوں کا آغاز کریں۔ یہ وظیفہ آج آپ کی زندگی کا وہ نایاب لمحہ ہے جس سے پورے سال کی برکتیں آپ کے قدم چومتی ہیں۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط یا دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، جب آپ کے ملک میں پیر منگل بدھ کے دن آ جائیں تو آپ نے یہ خاص وظیفہ کسی بھی صورت نہیں چھوڑنا۔ چاہے آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھیں، چاہے نماز ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد۔ نہ جگہ کی کوئی قید ہے اور نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے۔ آپ دکان پر ہیں تو دکان پر پڑھ لیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج یہ وظیفہ ضرور پڑھیں۔ اس کی فضیلت اور برکت اتنی عظیم ہے کہ آج تک جس کو بھی بتایا گیا، جس نے بھی خلوص دل کے ساتھ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اسے مالا مال فرما دیا۔ آج رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں دل کھول کر مانگ لیں، یہ نہ سوچیں کہ تھوڑا ہی مانگ لوں یا صرف 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج یہ دن اور یہ گھڑیاں اتنی قبولیت والی ہیں کہ کروڑوں کی حاجت بھی آپ کے رب کی عنایت سے پوری ہو سکتی ہے۔ تو آج کے دن دل سے مانگیں، آج کے دن کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگی میں خوشیوں، برکتوں اور آسانیوں کی روشنی بکھیر لیں۔ وقت کی نزاکت اور برکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ZOHRWF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ہمارے ZOHRWF چینل کو سبسکرائب کر لیں،
کیونکہ میں آپ کے لیے ایسے بے شمار وظائف اور اعمال روزانہ لاتی رہوں گی جو آپ کی زندگی میں آسانیاں، برکتیں اور سکون لے کر آئیں۔ شعبان کے پہلے پیر، منگل، بدھ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے ایک مٹھی چینی لے کر باوضو مصلے پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی بھی آپ اپنی سہولت کے مطابق پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر درود، آسان سا درود صلی اللہ علی محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں جو سب سے زیادہ فضیلت اور برکت والا ہے۔ یہ یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اگر درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور رزق، برکت اور سکون کی فراوانی نصیب ہوتی ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کی حاجت اور ہر بندے کا مقصد مختلف ہوتا ہے۔ کوئی رزق کی کمی سے پریشان ہے، کوئی مالی مشکلات میں ہے، کوئی کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے یا زندگی کے دھکے کھا رہا ہے۔ آپ کی جو حاجت یا مقصد ہے دل سے اس کی نیت کریں۔ اس کے بعد فوراً ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس بابرکت وظیفے کا آغاز کریں۔ یاد رکھیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں یہ پڑھا جاتا ہے اس میں برکت، خیر اور سلامتی شامل ہو جاتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم اور آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب باوضو دل و دماغ مکمل طور پر خالص کر کے اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اس عمل کے دوران کسی سے بات نہ کریں اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ یہ لمحہ صرف آپ اور اللہ کے درمیان ہے اور اسی وقت برکتیں اور رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کریم کے ایک عظیم نام کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا بابرکت نام ہے کہ جسے خلوص اور یقین سے پڑھ لیا جائے اللہ کسی بندے کو محتاج نہیں رہنے دیتا۔ اگر آپ رزق کی تنگی، غربت، فقر و فاقہ اور محتاجی سے نجات چاہتے ہیں تو شعبان کے پہلے پیر، منگل، بدھ کے دن آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ پاک کا نام یا قہارو پڑھنا ہے۔ یا قہارو اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو رزق کی بندشوں کو، اولاد کی رکاوٹوں کو، نظر بد، حسد اور چھپی ہوئی آفات کو جڑ سے تباہ کر دیتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے کاروبار بند ہوتے جا رہے ہیں، کسی کی نوکری چھوٹ گئی ہے، کسی کو نوکری مل ہی نہیں رہی، کہیں بے روزگاری ہے، کہیں بے اولادی ہے، اور اکثر یہ سب نظر بد، حسد، جادو اور منفی اثرات کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے، آج کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا بلکہ جادو، حسد اور نظر بد کے ذریعے ہمارے رزق پر بندش لگا دیتا ہے، ہمیں محتاج بنا دیتا ہے، ہمیں فاقوں تک پہنچا دیتا ہے۔ آج کا دشمن ہماری نسلوں کو نشوں میں مبتلا کر کے ہمیں اندر سے توڑ دیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی اور اپنی اولادوں کی بھی حفاظت کریں اور اللہ کے ان اسماء مبارکہ کو مضبوطی سے تھام لیں۔ آج آپ نے یا قہارو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ پوری توجہ کے ساتھ سنیے۔ یا قہارو 1 بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا قہارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، مگر اس محبت، عقیدت اور یقین کے ساتھ کہ عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جائے۔ جب کوئی بندہ مصیبت، تنگ دستی، پریشانی، نظر بد اور حسد سے نجات کے لیے یا قہارو پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک غیبی فرشتہ اس کے قریب کر دیا جاتا ہے جو اس کے مسائل کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ 11 بار یا قہارو پڑھنے کے بعد ایک مٹھی چینی پر دم کر دیں۔ جب آپ 11 بار یا قہارو پڑھ لیں تو دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ربانہ کا وظیفہ ہے۔ یا ربانہ کا مطلب ہے اے میرے رب۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس پاکیزہ صفت سے پکارتے ہیں یعنی یا ربانہ کہتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، آپ کے راستوں کی رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے اور آپ کے نصیب کو اجاگر کر دیتا ہے۔
اب توجہ کیجئے کہ یا ربانہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا ربانہ 1 بار ہو گیا، یا ربانہ 2 بار ہو گیا، یا ربانہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا ربانہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کل 11 بار پڑھنا ہے تاکہ رب کی رحمتیں اپنی طرف متوجہ ہوں۔ یہ نام اللہ کی پاکیزہ صفتوں میں سے سب سے بہترین اور طاقتور نام ہے جو دل کی گہرائی سے پڑھا جائے تو ہر پریشانی، رکاوٹ اور تنگی دور کر دیتا ہے۔ آخر میں 11 بار یا ربانہ پڑھنے کے بعد 1 مٹھی چینی پر پھونک مار دیں اور دل میں یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اپنے خاص دروازے کھول دیے ہیں، برکتیں نازل ہو رہی ہیں اور نصیب کے راستے روشن ہو رہے ہیں۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے ہیں تو اب تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن مجید کی ایک مختصر مگر لاجواب سورت ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی لاڈلی سورت ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ سورت نہ صرف اللہ کی پسندیدہ ہے بلکہ اسے دولت اور برکت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اگر گھر میں رزق کی کمی ہے، مالی مشکلات ہیں، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی یا فقر و فاقہ گھر میں چھایا ہوا ہے تو آج اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا قہارو پڑھا، دوسرے نمبر پر 11 بار یا ربانہ پڑھا اور اب تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھیں۔ سورہ کوثر وہ خاص سورت ہے جو ہمیں کثرتیں عطا کرتی ہے۔ جب اس کی گھر کے اندر بلند آواز میں تلاوت کی جاتی ہے تو گھر کے اندر ہر طرح کی پریشانیاں، مصیبتیں اور رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ قرآن پاک کی ایسی سورت ہے جسے کامیابی کا راز اور دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے اور جو اسے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی محتاج نہیں ہونے دیتا۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کی تلاوت کر رہے ہوں، دل سے روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کریم سے مانگتے جائیں۔ یقین کیجئے یہ بابرکت سورت 33 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ آپ کے گناہوں کی وجہ سے بندشیں اور رزق کی تنگیاں ختم ہوں گی، گھر میں پریشانیاں اور فاقے دور ہوں گے اور کامیابی آپ کی تقدیر بن جائے گی۔ 33 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد 1 مٹھی چینی پر پھونک مار دیں۔ آج کا آخری اور چوتھا وظیفہ آتا ہے جس کے بغیر یہ بابرکت عمل مکمل نہیں ہوتا۔ اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 انتہائی خاص نام پڑھنے ہیں جو رزق، ارجنٹ پیسوں اور ہر مالی ضرورت کے لیے سب سے بہترین ہے۔ یہ نام ہے یا حیو یا قیوم۔ یہ نام اسم اعظم کہلاتے ہیں اور یہ فرشتوں کے وظائف اور صحابہ کرام کے وظائف میں بھی شامل ہیں۔ یا حیو یا قیوم پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ چاہے کتنی ہی پرانی بیماری ہو، پڑھنے کے بعد چیختی ہوئی جسم سے باہر نکل جاتی ہے۔ کئی سالوں کی پرانی غربت، تنگ دستیاں، بے سکونی اور بے برکتیاں جو بھی آپ کے گھر میں ہیں سب دور ہو جاتی ہیں۔ گھر کے ہر کونے سے رزق اور برکتیں آتی ہیں اور غربت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آپ دوبارہ کامیابی کی راہ پر رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ روزگار، نظر بد، حسد، جادو، جنات کی وجہ سے جو بھی پریشانیاں ہیں یہ وظیفہ ان سب کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ اب توجہ سے سنیے کہ یا حیو یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا حیو یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کل 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ اللہ رب العزت کو اس پاک نام سے پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت اور ہر آرزو کو پورا فرماتے ہیں۔ آخر میں 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھنے کے بعد 1 مٹھی چینی پر پھونک ماریں اور یقین رکھ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق، خوشیاں اور کامیابیاں کھول دی ہیں اور آپ کی زندگی میں برکتیں نازل ہو گئی ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا قہارو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 11 بار یا ربانہ، تیسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر، چوتھے نمبر پر 11 بار یا حیو یا قیوم۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق مکمل کر لیں تو آخر میں 3 بار درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب آتا ہے چینی کا سب سے خاص مرحلہ۔ آج کل کیڑے مکوڑے اور اللہ کی مخلوق بھوکی پیاسی ہے۔
آپ نے یہ چینی یا تو کسی درخت کے سائے میں ڈالنی ہے جہاں چرند پرند اور حشرات اسے کھا سکیں، یا پھر کسی کھلی جگہ پر رکھ دیں تاکہ اللہ کی مخلوق اسے کھا لے۔ جیسے ہی یہ چینی اللہ کی مخلوق کے ذریعے کھائی جائے گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہوں گی، آپ کی زندگی میں بہاریں آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ ایسا انتظام فرمائے گا کہ پورے سال آپ کے پاس رزق و دولت آئے گا اور آپ کو خود بھی معلوم نہ ہو کہ دولت کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت عطا کرنے والا ہے، اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بے پناہ عنایت ہوگی۔ یہ عمل آپ کی نسلوں کو مالا مال کر دے گا اور اللہ کے صفاتی ناموں کے ذریعے فوری مدد اور برکت نازل ہوگی۔ اس وظیفے کو کبھی مت چھوڑیں، کیونکہ جو بندہ اسے پڑھتا ہے دین و دنیا میں کامیاب ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جو بھی اس مہینے میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، رب کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ جھولیاں بھر بھر کر عطا فرماتا ہے۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے، اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، نماز کا اہتمام لازمی کریں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، کیونکہ قرآن کی تلاوت گھر میں خیر و برکت لاتی ہے اور گھر کو امن کا گہوارہ بناتی ہے۔ یہ تو ایک تحفہ ہے جو آج میں نے آپ کے لیے بتایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دکھ درد اور تمام تکالیف اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔